اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرے خطبہ جمعہ کا جو آج کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے خطبہ جمعہ کا جو موضوع رکھا ہے وہ اسی ماہ کی مناسبت سے رکھا ہے، اور میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا، آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ کیا تھی، میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جب عرب کا معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، وہاں پر اجالا نظر نہیں آ رہا تھا، اور عرب کے معاشرے میں ہر برائی عام ہو چکی تھی، کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو، اور ان میں سے جو سب سے بڑی برائی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ والسلام کو مبعوث کیا گیا، وہ یہ تھی ان کے اللہ کے علاوہ بھی لاکھوں معبود تھے، تقریباً 360 معبود بیت اللہ کے اندر موجود تھے، جو خانہ کعبہ کا ایک خانہ کعبہ تعمیر ہے، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ رب کو نہیں مانتے تھے، اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ رب کو مانتے ہو یا کہ نہیں، وہ رب کو مانتے تھے، مگر جہاں پر بگاڑ پیدا ہوا وہ ہوا توحید الوہیت کے اندر، کہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف ایک رب کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء کو ان کے بت تراش کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے قرب رکھنے والے بندے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جب ہم ان کے ذریعے سے رب سے مانگیں گے تو رب ہماری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا بگاڑ تھا جو اس معاشرے میں پیدا ہوا۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ والسلام کا مقصد تھا، جو پہلا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ اس جہالت کو، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام کو نبوت دے دی گئی، آپ کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں، مگر 40 سال اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت ایسی کی کہ جب آپ کو نبوت دے دی جائے تو بعد میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو آپ پر انگلی اٹھا سکے، جو آپ پر انگلی اٹھا سکے، یہ کہے کہ پہلے تو آپ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، آج آپ ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ 40 سال تک تربیت کی، اس کے بعد نبوت دی۔ جب نبوت دے دی تو پھر کہا جاؤ اب لوگوں کو تبلیغ کرو اور ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس وقت عرب کے اندر ایک رواج ہوتا تھا، جب بھی کسی خاص پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو یا تو ڈھول بجایا کرتے تھے، یا تو صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر چادر لہرا دیا کرتے تھے، تو لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ جو شخص کھڑا ہے، یا یہ جو شخص ڈھول بجا رہا ہے، یا جو یہ شخص کھڑا ہے صفا مروہ پر، یہ کوئی خاص بات بتانے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام کو نبوت دے دی گئی اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ جاؤ اب جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کہاں گئے تھے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام صفا مروہ پر چڑھے، آپ نے چادر لہرائی. جب چادر لہرائی تو لوگ سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے. جب کوئی خاص بات ہے تو سب لوگ جمع ہو گئے. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤ. نہیں، پہلے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں رونق کر چلا جائے گا، تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل، کیوں نہیں یقین کریں گے ہم نے آپ کو آپ کی پوری زندگی کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے جب بھی آپ کو پایا سچا پایا، ہم نے آپ سے زیادہ سچا کسی کو پایا ہی نہیں. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی لشکر آنے والا ہو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ. صرف یہ نہیں کہا کہ زبان سے اقرار کر لو. اگر زبان سے اقرار کرنا ہوتا، اگر اس کو عملی جامہ نہ پہنانا ہوتا تو عرب کے لیے کیا مشکل تھا؟ کفار مشرکین کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے. ان کو تو لا الہ الا اللہ پڑھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی نا، مگر اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ جو میں نے کہا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک رب کی کرنی ہے، ایک رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اگر تم نے عبادت کرنی ہے، اگر تم نے مانگنا ہے، اگر کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہو، کسی سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو آؤ ایک رب کی طرف آؤ، اس سے مانگو، وہی تمہیں دے گا. تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی وحدانیت کا ذکر کتنی جگہ پر فرمایا ہے. گاہ بگاہ مقام پر ارشاد فرمایا، مگر امن خلق کے اندر 20ویں پارے کی شروع کی آیتوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے توحید بیان کی ہے، اس سے بڑھ کر مثال نہیں ملتی توحید. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض. اب مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ انسانوں سے سوال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. امن خلق السماوات والارض، مجھے بتلاؤ کہ یہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان اور زمین تو پیدا کر دیے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل نہ کرتے تو تم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے بارش کو نازل کر دے؟ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کر دی. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میں بارش نازل کرتا تو اتنی زیادہ کر دیتا کہ زمین پر کوئی چیز ہی پیدا نہ ہوتی. پھر تم انسان کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تمہارے لیے میں نے سرسب، شاداب، کھیت، پھل، فروٹ بنائے. کس کے لیے بنائے؟ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے. میں نے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا تھا جو یہ پیدا کر سکتا تھا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ اب بتاؤ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، مگر تم میں سے ایسے اکثر لوگ ہیں جو انصاف نہیں کرتے، جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے ہیں. یعدلون کا لفظ زیادتی کرنا، نا انصافی کرنا اپنے نفس کے ساتھ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، تمہارے لیے میں نے کیا بنایا؟
قرارگاہیں زمین کو قرارگاہ بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا، اور سمندروں کے اندر میں نے راستے بنا دیے تمہارے لیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اب بتاؤ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ اب بتاؤ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ تم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو یہ چیز جانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہو، کسی بھی پریشانی میں پھنس جاؤ، دنیا کے سارے دروازے تم پر بند کر دیا جائے، کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص موجود نہ ہو جو تمہاری مدد کر سکتا ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسا راستہ ہی نہ بچا ہو جس سے نکل کے تم چلے جاؤ، تم پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، تمہاری عقل مفلوج ہو چکی ہو، اس وقت تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں آؤ، آ کر دو آنسو بہاؤ، اس پریشانی سے نکالنے والی ذات کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کہا میری ہوگی۔ اب کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب تم مجبوری میں پڑ جاتے ہو، پریشانی میں پڑ جاتے ہو، تکلیف میں ہو جاتے ہو، کوئی بھی پریشانی تم پر آ جاتی ہے، اذا دعاہ جب تم پکارتے ہو اس کو، جب پریشانی آتی ہے تب تو ہم رب کو پکارتے ہیں نا۔ آج کے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی بھی پریشانی آ جائے، آج کا ہمارا معاشرہ کس سمت میں نکل چکا ہے؟ ہم نے مزارات بنا دیے، ہم قبروں کے مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے قبروں سے مانگنا شروع کر دیا، مشکل کشا اس کو سمجھ لیا، ہم نے کہا اگر دیں گے تو یہی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم اس کے مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ مسجدوں میں دیکھو لوگ نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مزارات پر دیکھو لوگ باہر ہی نہیں نکلتے، اتنا رش لگا ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم کس کو پکارتے ہو؟ تو آج کے ہمارے معاشرے کی بھی تو حالت یہی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، ہم کس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں آئی ہے۔ یہ پریشانی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانی۔ اگر کوئی خوشی مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، رب کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، گھر میں اولاد ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ خوشی مل جائے تو بزرگوں کی دعائیں، تکلیف اگر آئے، نقصان ہوئے تو رب کا کام، وہ بزرگوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ جب رب بزرگ تمہیں خوشی دے سکتا ہے تو بزرگ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر تکلیف دینا رب کا کام ہے تو خوشی بھی دینا تو رب کا کام ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب تم مجبوری میں پکارتے ہو اس کو، تمہاری پریشانیوں کو وہ دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اس زمین پر جانشین بنا کے اس نے بھیجا ہے۔ اب بتاؤ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تمہارا معبود کون ہے؟ اب بتاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم میں سے تھوڑے ایسے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحقاف کی بڑی بہترین آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تم ان کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، ہر چیز سمجھتے ہو نا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو تم قل ارأيتم من دون الله، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے یہ ثابت کر کے دے دو کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ تعمیر کیا ہے، یا زمین کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، چلو زمین کے اندر نہ پیدا کی ہو، ام لہم شرک فی السماوات، کیا یہ میرے ساتھ آسمان میں شریک ہوئے، آسمان کو بنانے میں، کیا یہ شریک ہوئے میرے ساتھ آسمان کو بنانے میں؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے دلیل لے کر آؤ، ثابت کرو کسی بھی کتاب سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔
اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو، چاہے کہیں بھی ہو، قبروں کے نیچے ہو یا پتلے بنائے ہوئے ہوں، کل قیامت کا دن بھی آ جائے گا، یہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہوں گے۔ الی یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، قیامت کا دن آ جائے گا مگر وہ اس چیز سے بے خبر رہیں گے جو تم انہیں بیان کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہترین آیت بیان کی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب روز محشر ہوگا، محشر کا میدان سجے گا، لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور یہ جن کو تم پکارتے تھے یہی تمہارے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جتنا بھی تم ان کو پکارتے ہو اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ اب بولو اب کیا ہو؟ ہوں دسو، اب کل قیامت کا دن تو آ گیا، وہاں سے تو واپسی ممکن نہیں ہے نا، یا واپسی ممکن ہے؟ وہاں سے تو واپسی ممکن ہی نہیں، اور جب وہاں سے واپسی ممکن نہیں تو اس دن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو انہیں یہ کہا ہی نہیں تھا، یہ تو اپنی من مرضی سے کر بیٹھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تو دشمن بن جائیں گے ان لوگوں کے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان سب باتوں کا انکار کرتے تھے جو ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اب بتاؤ اب کیا حال ہے تمہارا، اب بتاؤ، تمہارے پاس میں نے رسول کو نہیں بھیجا، نبی نہیں بھیجا، میں نے کتاب نازل نہیں کی، نبی کا فرمان نہیں آیا تمہارے پاس، یا کوئی شخص تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے اللہ رب العالمین آیا تھا، اگر عوام سے 1400 سال پہلے آ گیا تھا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے میری کتاب تو آئی تھی اور اس نبی کا فرمان بھی تو موجود تھا، تو کہیں گے کہ ہمیں تو سمجھانے والوں نے ایسا سمجھایا کہ ہم سمجھ ہی نہ سکے، ہم نے بولا شاید یہی سچ ہو، تو اللہ رب العالمین کہیں گے تمہیں عقل کس لیے دی تھی میں نے؟ یہ جو عقل کا تحفہ تمہیں عنایت کیا گیا، تمام مخلوقات سے جو اشرف المخلوقات تمہیں بنایا گیا، کس وجہ سے بنایا گیا تھا؟ تمہارے جسامت کی وجہ سے نہیں، اگر تمہیں ان تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہیں عقل دی گئی ہے کہ تم اس اپنی عقل کو استعمال کر سکو، کہ جب تمہارے پاس سمجھانے والے آئے، تمہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، رب کا قرآن پڑھ کر سنایا گیا، پھر تم نے کیوں نہیں مانا؟ جب تم نے دنیا میں اس وقت رب کی بات کو نہیں مانا، نبی کے فرمان کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں۔ اب بولو اب کیا ہو؟ کہاں سے راہ فرار اختیار کرو گے؟ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ والسلام کو مبعوث کرنے کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ اس بگاڑ کو ختم کیا جائے، اس بگاڑ کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ مگر اس دور میں تو ختم ہو گیا، مگر آج کے دور میں اس نے دوبارہ عروج پکڑ لیا، تو اس وجہ سے ہم جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرا جو مقصد اللہ کے نبی علیہ والسلام کو مبعوث کرنے کا تھا، وہ تھا کہ انسان کو تعلیم دینا، ان کو سکھلانا، ان کو تربیت دینا، ان کو ہر چیز کے بارے میں بتلانا، صبح سونے سے لے کر صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جتنے بھی بیچ میں معاملات ہوتے ہیں سارے معاملات کو بتانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ والسلام کا دوسرا مقصد بھی یہی تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ والسلام کو مبعوث کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت ارشاد فرمائی۔ اس آیت کے اندر غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے،
اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایسی کون سی نعمت ہے جو نہیں دی؟ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کے اندر ہر چیز کو بنایا، انسان کو صحت دی، اس کے سکون کے لیے بیوی کو دیا، اولاد دی، مگر رشتہ داروں کو بنایا، مگر انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ہر چیز اس کو وہ دی، مگر اللہ رب العالمین نے کبھی اس چیز کے اوپر احسان نہیں جتلایا، کبھی بھی اس چیز کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، مگر ایک مقام پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے احسان جتلا دیا، انسان کے اوپر احسان جتلایا، وہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا، بھیجا ہے، یہ میرا احسان ہے تم پر، اور تم احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کی ہر بات کو مانو، مگر ہم نے تو جو ہم پر احسان کرے گا تو ہم تو اس کی ناشکری کرنے والے ہیں، ہم اس کی بات ماننے والوں سے تو نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ رب العالمین کا احسان ہے تم پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس نے رسول کو مبعوث کیا تمہارے ہی اندر سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کو تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہے۔ کیوں آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تم اس سے اپنے تزکیہ نفس کر سکو، تاکہ اس سے تم اپنے نفس کو سدھار سکو، تاکہ اس سے تم گناہوں سے بچ سکو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کو بھی سکھاتا ہے، اور تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، تمہیں دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے معاشرے کی حالت۔ ہماری طرف نبی کو مبعوث کیا گیا، کون سے نبی کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث سے سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا واقعہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام نے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بارے میں آیت میں نازل ہوئی، وہ آیت پڑھی اللہ کے نبی علیہ والسلام۔ وہ کیا آیت تھی کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام یہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ والسلام زور قطار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کو کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہے ہیں آج؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، سارا منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا محبوب رو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ہوا کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں، کس وجہ سے اتنا رو رہے ہیں، کون سی پریشانی لاحق ہوگی ہے ان کو، اتنی پریشانی کہ اتنا رو رہے ہیں کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہچکیاں لگ چکی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس، آ کر کہتے ہیں
اے پیارے محبوب، اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں، وجہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے کہ مجھے میرے نفس کی پریشانی ہے، مجھے رشتہ داروں کی پریشانی ہے، میرے کاروبار کے اندر تنگی آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام فرماتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور آج اس امت کو دیکھ لیجیے، نبی رو رہا ہے، اس کے آنسو خشک نہیں ہو رہے، اور آج اس امت کی حالت دیکھ لیجیے آپ، اس نبی کے کتنا فرما بتا رہے ہیں، بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ کتنے ایسے احادیث ہیں، کتنے ایسے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، کتنے نبی کے فرمان کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں ہم۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں، ٹائم نہیں، گپ شپ ہم نے باہر لگانی ہو گھنٹوں کھڑے رہیں گے، ہم گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، فرصت نہیں، سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی ایسے کاروبار نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں۔ وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ کس کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں؟ اس امت کے لیے۔ اور آج اس امت کو دیکھیے، اس نبی کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل امین، میرے نبی کو خوشخبری دے دیجئے، انا سنرضیکا فی امتک ولا نسوءکا، میں انشاءاللہ نبی کو راضی کر دوں گا، آپ کی امت سے آپ کو رسوا نہیں